کو تو نہیں خرید سکتے. تو مال سے تو دنیا میں بھی ہر کام نہیں ہوتا، اور آخرت میں تو مال بالکل کام نہیں آئے گا. اور پھر کئی مرتبہ انسان کو اپنے بیٹوں پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے. جس کے 5-7 بیٹے ہو نا، کوئی بڑا آفیسر ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی فلاں ہے، تو وہ باپ سمجھتا ہے کہ بس کوئی بھی مسئلہ ہوا میں بیٹے کو کہہ دوں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ پھر کیا کام آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو بندہ میرے پاس سنورا ہوا دل لایا، وہ دل اسے کام آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل چاہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورتوں کو، ولا الى اموالکم، اور اللہ نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. اب دیکھیں کہ جو چہرہ لوگ دیکھتے ہیں، صبح اٹھ کے ہم سب سے پہلے اسی کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ جی چہرہ دھوئے بغیر باہر چلے جاؤ، ہم کہیں بھئی میلے منہ سے کیسے جائیں لوگوں کے سامنے، برا لگتا ہے. بھئی جس چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں اس کو سب سے پہلے صاف کرتے ہیں، اور جس دل کو اللہ دیکھتے ہیں اس کو صاف کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. چنانچہ آپ ایک عورت کو دیکھیں گے، وہ کم از کم 1 سے 2 گھنٹے روزانہ اپنے گھر میں صفائی میں لگاتی ہے. کبھی جھاڑو دے رہی ہے، کبھی ویکیوم کلینر کر رہی ہے، کبھی ڈسٹنگ کر رہی ہے، کبھی فرنیچر صاف، کبھی شیشے صاف، ہر چیز کو چمکا دیتی ہے. کوئی بندہ اس سے پوچھے اللہ کی بندی تو نے 2 گھنٹے اتنی مشقت کیوں اٹھائی؟ وہ جواب دے گی جی کہ اگر میرا گھر گندا ہوگا نا تو میرا خامن مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اگر گھر گندا ہو تو خامن ناراض ہو جاتا ہے. یہ انسان کا دل بھی اللہ کا گھر ہے. جب دل گندا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے تو میرے گھر کو صاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا یا اللہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے دل میں رہتا ہوں. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. تو یہ قلب عبداللہ جو ہے یہ عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے. آپ دیکھیں ہم کعبہ کو جو بیت اللہ کہتے ہیں تو کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ وہاں پر وارد ہوتی ہیں، اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. جب بندہ اپنے دل کو سنوار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہی تجلیات بندے کے دل پر وارد ہوتی ہیں. یہ بندے کا دل اللہ کا گھر کہلاتا ہے. طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں صاف کر لیتے؟ علماء نے جواب دیا کہ جب گھر کسی کو استعمال کے لیے دیا جائے، کرائے پر دیا جائے، تو مالک اس کو کہتا ہے میرا گھر صاف رکھنا، اگر گندا رکھو گے تو میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا. تو گھر کو صاف رکھنا کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے جو استعمال کر رہا ہوتا ہے. یہ دل اللہ نے دنیا میں ہمارے اختیار میں دیا ہے اور ہماری ڈیوٹی لگا دی، میرے بندو دل میرا گھر ہے، تم بھی اسے صاف رکھنا، تم اسے گناہوں سے میلا نہ کرنا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کرے تو ایک دوسرا دھبا لگ جاتا ہے. اور گناہوں پہ گناہ کرتا رہے تو ایسا وقت آتا ہے کہ بندے کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس دل کی سیاہی کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ سیاہی کیسے ختم ہوگی؟ یہ اللہ کے ذکر سے ختم ہوگی. جیسے گھر میں جھاڑو دیتی ہیں نا عورتیں تو گندگی ختم،
یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی ایک روحانی جھاڑو کی مانند ہے. جب بندہ بیٹھ کر یہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ دل کی گندگی کو صاف کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے ایک آدمی دودھ لینے کے لیے جائے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو جو میلا ہے، گندا ہے، تو دودھ دینے والا کہے گا بھائی میں اس میں دودھ نہیں ڈالتا، میرے پاس صاف برتن لے کے آؤ. اگر دودھ دینے والا گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کے گندے دل میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے. اللہ بھی کہتے ہیں میرے بندے دل کو صاف کر کے لاؤ، میں تمہارے دل کو اپنے نور سے بھر دوں گا. شریعت کا مسئلہ ہے اگر کسی گھر میں کسی انسان کی یا جاندار کی تصویر ہو تو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، حدیث پاک میں آیا ہے. اب سوچئے اگر کسی جاندار کی تصویر کسی گھر میں ہے، رحمت کا فرشتہ وہاں نہیں آتا، جس بندے کے دل میں کسی جاندار کی تصویر سجی ہوگی اللہ اس دل میں کیسے آئیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے یہ جو مورتیاں تو نے سجائی ہوئی ہیں نا سب کو نکال دو. یہ دل کئی مرتبہ بت خانہ بن جاتا ہے، صنم خانہ بن جاتا ہے. فلاں کی محبت بھی دل میں، فلاں کی محبت بھی دل میں، یہ سب بت توڑنے پڑیں گے تب اللہ کی محبت دل میں آئے گی. تو ہمیں اپنے دل پر محنت کرنی پڑے گی. دل صاف ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. آپ غور کریں کہ اگر بیٹھے ہوئے یہاں میں تذکرہ کر دوں کہ ہم نے فلاں موقع پہ ونیلا آئس کریم کھائی اور اتنا مزیدار تھی اور اتنا اچھی تھی اور اتنا ہم نے اس کو انجوائے کیا، آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں فوراً طلب پیدا ہوگی کہ ہم بھی ونیلا آئس کریم کھائیں گے. تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوئی نا دل میں. ہم نے دیکھا ہے کہ انسان جیسے کاروباری لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے نا ویسا ہی کاروبار شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کاروبار کے تذکرے سن کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوتی ہے اور وہی کاروبار شروع کر دیتا ہے. اس لیے ذکر کی کثرت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور انسان کا دل غیر سے صاف ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے. اس لیے کہ انسان کسی چیز کو بیچتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہے. یا تو ضرورت ہوتی ہے اور جی پیمنٹ کرنی ہے چلو پلاٹ بیچ دیتے ہیں، گاڑی بیچ دیتے ہیں، قرض لینے والا تنگ کر رہا ہے مکان بیچ دیتے ہیں. تو انسان ضرورت کے وقت اپنی چیز کو بیچ دیتا ہے. یا پھر زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے اس کی وجہ سے چیز کو بیچتا ہے. پلاٹ خریدا تھا 20 لاکھ کا، اب اس کی قیمت لگ گئی 2 کروڑ روپیہ. اور جی بہتر ہے پلاٹ کو جو ہے نا بیچ کے ہم اس کی جگہ کوئی مکان خرید لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں. نہ اس کو کوئی احتیاج ہے کہ وہ جنت کو بیچے، نہ اس کو زیادہ فائدے کی توقع ہے کہ اللہ کے خزانے میں زیادتی ہو جائے گی کہ وہ اپنی جنت کو بیچے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیچنے کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے بدلے مومن کے مال اور جان کو خرید لیا ہے. اب یہاں طالب علم کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب بھی بندے کے پاس کچھ فالتو پیسے ہونا اس کی سب سے پہلی تمنا ہوتی ہے کہ میں گھر اپنا خریدوں، کرائے کے گھر سے جان چھوٹے، میرا اپنا گھر ہونا چاہیے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے خریدنا ہی تھا تو بندے کا دل خریدتے جو اللہ کا گھر ہے. اللہ نے دل کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا.
اللہ نے تو فرمایا میں نے مومن کے مال اور جان کو جنت کے بدلے خرید لیا. اللہ آپ نے اپنا مکان تو خریدا نہیں. تو مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا. مفسرین نے فرمایا کہ دیکھو انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے اس کو تو میں نے ہے اپنے لیے وقف کر دیا, اور جو چیز وقف کر دی جائے نا پھر اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا اب اس کی خرید و فروخت کا تو تذکرہ ہی نہیں, یہ تو ہے ہی میرا. اس کے بعد تیرے پاس مال اور جان بچی تھی, میں نے جنت کے بدلے میں تیرے مال اور جان کو بھی خرید لیا ہے. تو دل تو اللہ کے لیے وقف ہے, اللہ کا گھر ہے. ہم اس دل پر محنت کریں تاکہ قیامت کے دن ہمارا دل اللہ کو پسند آ جائے, اللہ خوش ہو جائیں دل کو دیکھ کے. ہاں میرے بندے نے اپنے دل میں میری محبت کو بھر لیا تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابرہا چلا تھا ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر بیت اللہ پر قبضہ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا تھا کہ ہاتھیوں کے اس لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ختم کر دو. تو ان پرندوں نے اپنی چونچ سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی تھیں اور پورا لشکر جو تھا وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بن گیا تھا. ہاتھی بھی مر گئے, بندے بھی مر گئے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے یہ تیرا گھر بھی میرا بیت اللہ ہے, میرا گھر ہے. اور یہ شیطان جو ہے نا یہ بدبخت ابرہا ہے, یہ اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو میرے بندے تو ایک ننھی سی چڑیا سے تو گیا گزرا نہ بن, تو بھی اس کے اوپر جو ہے کنکریاں پھینک اور اس کو تو تباہ کر دے. اللہ ہمارے پاس کون سی کنکریاں جو ہم پھینکیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب تم لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ گے تو اس ابرہا کو ایسے تکلیف پہنچے گی جیسے کنکری پڑتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دل سے دفع دور فرما دیں گے. بہت سارے اس امت میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنے دل پر محنت کی اور اللہ نے ان کے دل کو نور سے بھر دیا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے, حضرت مولانا یوسف واڈی والے. حضرت مولانا اسماعیل واڈی والے جزاک اللہ. یہ واقعہ انہوں نے خود مجھے سنایا. حضرت کے گھر کی بیٹھک میں میں ان کے پاس بیٹھا تھا. وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. کہنے لگے میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ سناؤں؟ میں نے کہا جی حضرت سنائیں. کہنے لگے کہ میرے کئی بیٹے بیٹیاں تھیں, یعنی کوئی 7-8 بچے تھے, اور سارے حافظ, عالم, قاری, مفتی سارے. حضرت ہمارے گھر آتے, میرے بچوں کی نیکی کو دیکھتے تو خوش ہوتے اور فرماتے ای خانہ ہم آفتاب است, یہ گھر تو ہر ایک بندہ اس کا سورج کی مانند ہے. لیکن میرا ایک بچہ ایسا بھی تھا کہ جو فرانسیسی زبان سیکھنے کے لیے فرانس چلا گیا اور وہ ذہنی طور پہ دہریہ بن گیا. یہ نہیں کہ بے نمازی تھا یا بد اخلاق تھا, وہ سرے سے کہتا تھا کہ یہ مخلوق, یہ دنیا خود بخود پیدا ہوئی ہے. وہ لا آف نیچرل سلیکشن اور سروائیول آف دی فٹیسٹ اس کے نظریے کا قائل بن گیا. کہتا تھا میں تو دین کو ہی نہیں مانتا, تو میں کیا کروں. اب عجیب کنٹراسٹ, 5-6 بچے اتنے نیک, اتنے متقی, اتنے پرہیزگار, اور ایک بچہ ایسا. چنانچہ حضرت جب مڈغاسکر اس وقت تھے, جب مڈغاسکر ان کے گھر جاتے تو ان کا وہ بچہ 1 مہینے کے لیے گھر سے ہی چلا جاتا تھا کہ جب تک حضرت صاحب آئیں گے یہاں رہیں گے میں گھر ہی نہیں آتا, میں ان کی چہرہ ہی نہ دیکھوں, نہ ان سے ملوں, نہ مجھے کچھ لینا دینا ہے, گھر سے ہی چلا جاتا. تو حضرت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کوئی بیٹا بھی ایسا ہے کہ نہیں. فرماتے ہیں ایک دن میری بیوی نے مجھے کہا کہ دیکھیں اگر
جسم کے سطح والے حصے پر بھی کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہونا تو طبیب کو دکھانا پڑتا ہے علاج کی نیت سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہنے لگی دیکھیں ہمارے 6 بچے اتنے نیک ہیں اور ایک بچہ ہمارا دین سے یکسر دور ہے, خدا کو ہی نہیں مانتا, اور ہم نے تو حضرت کو کبھی بتایا ہی نہیں. تو آپ ایسا کرو, حضرت کو جا کر بتائیں کہ ہمارا ایک بیٹا ایسا بھی ہے, ہو سکتا ہے حضرت کے ہاتھ اٹھ جائیں اور ہمارے بیٹے کو ہدایت مل جائے. ماں بالآخر ماں ہوتی ہے, غم کھاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت کا میرے خاندان کے بارے میں اتنا اچھا امیج بنا ہوا ہے, اب میں حضرت کو کیسے بتاؤں کہ میرا ایک بیٹا ایسا بھی ہے. ایک دن بیوی نے جب بہت زیادہ زور دیا تو میں نے جا کر حضرت کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حضرت میرا ایک بیٹا ایسا بھی ہے, آپ نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں, وہ آپ کے سامنے ہی نہیں آتا, 1 مہینے کے لیے گھر سے چلا جاتا ہے, اور آپ کو چونکہ بتانا ضروری تھا کہ آپ اس کی دعائیں مل جائیں, اس لیے میں نے تذکرہ کر دیا ہے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اس بیٹے کو کہو کہ میرے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لے. وہ کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ بیٹے کو کہو کہ حضرت صاحب کے ساتھ مل کے کلمات پڑھ لو. ماں نے بچے کو بلایا کہ بیٹے ہمارے حضرت کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لو. وہ کہنے لگا میں تو نہ دین کو مانتا ہوں, نہ خدا کو, نہ کسی اور کو, تو مجھے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا. ماں نے کہا بیٹا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو ہے بعد کی بات, آخر میں ماں تو ہوں نا تمہاری, اور میں کہہ رہی ہوں کہ ایک کام کر لو تو تمہیں رکاوٹ کیا ہے. اس نے کہا امی آپ نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے, اتنا تنگ کر دیا ہے, چلو میں آپ کے کہنے پہ ان کے ساتھ کلمات تو پڑھ لوں گا, میں نے کرنا کچھ نہیں ہے. یعنی پھر یہ نہ کہنا کہ مراقبہ کر, نمازیں پڑھ, فلاں کر فلاں کر. کہتے ہیں جب میں نے حضرت کو بتایا کہ جی بیٹے نے ماں کو کہا کہ امی آپ کے کہنے پہ میں یہ کر تو لوں گا لیکن میں نے کرنا کچھ نہیں ہے, تو حضرت نے فرمایا بھئی میں نے تو کچھ نہیں کہا کرنے کے لیے, میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میرے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لے. وہ بچہ راضی ہو گیا. چنانچہ ماں نے اسے حضرت کے پاس بھیجا اور حضرت نے اس کو توبہ کے یہی بیت کے جو کلمات ہیں یہ پڑھا دیے. اب راز اس میں ہے کہ یہ جو توبہ کے کلمات بندہ اللہ والوں کے ساتھ مل کر پڑھتا ہے نا, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل میں نور عطا فرما دیتے ہیں, اور اس کے دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءک المؤمنات, جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں, مشرکات نہیں کہا, کافرات نہیں کہا, منافقات نہیں کہا, اذا جاءک المؤمنات اس کا مطلب صحابیات ہیں. جب وہ آپ کے پاس آئیں, کیوں آئیں؟ یبایعنک, آپ کی بیعت کرنے کے لیے. کس بات پر بیعت کرنے کے لیے؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرکنا, چوری نہیں کریں گی. ولا یزنینا, بدکاری نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن, اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, کسی پہ بہتان تراشی نہیں کریں گی. ولا یعصینک فی معروف, اور کسی معروف کام میں اے میرے محبوب آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اسی کو تو توبہ کہتے ہیں کہ بندہ ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں شریعت کے کسی کام میں نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ فرماتے ہیں اگر ان کا یہ ارادہ ہے فبایعہن, آپ انہیں بیعت کر لیجئے. واستغفر لہن اللہ, اور ان عورتوں کی توبہ کی قبولیت کے لیے آپ استغفار کیجئے. راز دیکھیے جو بیعت کی برکتیں نا وہ یہاں سے ثابت ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں تو استغفار کرتی ہیں, توبہ کرتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہے, پھر کرتی ہیں, پھر ٹوٹ جاتی ہے. اب وہ آپ کے پاس آئی ہیں, آپ ان کو توبہ کے کلمات پڑھائیں اور ان کے بہاف پر ان کے وکیل بن کر آپ استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ غفور ہے, اللہ تعالیٰ رحیم ہے.
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی سچی توبہ کی نیت لے کر آتا ہے اور شیخ کے ہاتھ پر یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ نے خود وعدہ فرما دیا ان اللہ غفور الرحیم، لہذا اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کو نیکی پر استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور بھی نقطہ سمجھ لیجئے کہ احادیث ہم جتنی پڑھتے ہیں نا، ان کی جو روایت ہے، سند ہے، وہ اوپر چلتے 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 نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور جس حدیث پاک کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے اس کو سند متصل کہتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام تک یہ سند بالکل صحیح بندوں کے ذریعے سے نبی علیہ السلام تک پہنچی۔ اب ایسی حدیث مبارکہ جس کی سند متصل ہو، اس کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے، وہ نص بن جاتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح راویوں کے ذریعے سے پہنچا، اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، وہ کوئی عام بات نہیں رہتی، وہ محبوب کی بیعت ہوتی ہے، اور سند متصل کی وجہ سے اس کا رتبہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال ہیں جن کو سند متصل کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ہم جیسے توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں نا، تو ایسے ہی میں نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر، انہوں نے یہ سلسلہ اوپر چلتے چلتے سیدنا صدیق اکبر عنہ کے تک پہنچتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر عنہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کی۔ تو یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو سند متصل کا رتبہ حاصل ہے۔ اب اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کی نیت پر اس کو انعام دیتے ہیں اور توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی ایک صفت بیان کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے میرے محبوب آپ بالکل سیدھے رہیے شریعت کے اوپر، اور سارے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر توبہ کی۔ بھئی صحابہ میں تو بڑی صفات تھیں، کسی اور صفت کا تذکرہ اللہ کر دیتے، اللہ نے فرمایا نہیں، ان کے اعمال میں سے ایک بڑا عمل یہ ہے، انہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر توبہ کے کلمات پڑھے ہیں، لہذا فرمایا کہ آپ بھی سیدھے رہیے، اور جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی وہ بھی سیدھے رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو توبہ کرنی ہوتی ہے نا کسی اللہ والے کے ساتھ، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بچے نے توبہ کے کلمات پڑھے، اب اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ وہ فرمانے لگے کہ اگلے سال حضرت جب تشریف لائے تو بیٹے نے اپنی ماں کو کہا کہ میں پہلے تو 1 مہینے کے لیے گھر سے چلا جاتا تھا، اب میں گھر سے نہیں جاؤں گا، گھر پہ ہی رہوں گا۔ اب وہ گھر پہ رہا تو حضرت کو اس نے دیکھا، لوگوں کو آتے جاتے بیعت ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے کہا کہ اچھا امی، میں کبھی کبھی حضرت کے کھانا دے دیا کروں گا، تو کبھی روٹی سامنے لا کے دسترخوان پہ رکھ دی، کبھی پانی رکھ دیا، یعنی حضرت سے مانوس ہونے لگ گیا، قریب آنے لگ گیا۔ یہ برکت تھی ان کلمات کی کہ 2 سال کے بعد ایک دن اس اپنی والدہ کو کہا امی میرا دل کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ کی شان دیکھیے، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا تھا اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت کے ہاتھ پر دوبارہ توبہ کے کلمات پڑھے، اب اس کو حضرت سے محبت ہو گئی اور وہ حضرت کے بیانات میں بیٹھنے لگ گیا۔ بیانات کو سن کر اس کے دل کی حالت بدلی، پھر اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے میں عالم بنوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بنو۔ وہ بچہ جو دہریہ تھا نوجوان، اب وہ باقاعدہ بخاری شریف تک وفاق المدارس والا پورا کورس پڑھ کے دین کا عالم بن گیا۔ پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھی تو اس نے ذکر مراقبہ بھی کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت آیا کہ حضرت نے اس نوجوان کو اجازت خلافت عطا فرمائی۔ جو نوجوان ایمان سے محروم تھا، خدا کو ہی نہیں مانتا تھا، ایک اللہ والے کے پاس آ کر چند کلمات پڑھنے کی برکت سے ایسا بھی وقت آیا کہ وہ مومن بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا اور شیخ بھی بن گیا۔ پھر حضرت فرمانے لگے
کہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر ہزاروں نوجوانوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. وہ ہزاروں لوگوں کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گیا. تو یہ برکت ہوتی ہے. اب رہ گئی بات کہ ہم اللہ کا ذکر کیسے کریں، تو وہی ہمیں از خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ والوں نے ہمیں طریقہ سکھا دیا. ہمارے نقشبندیہ سلسلہ میں مراقبہ سکھاتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے، دنیا اب جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے اور یہ سمجھے کہ میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. زبان سے نہیں پڑھنا ہوتا، زبان تالو سے لگی ہوئی ہو. اب اس طرح روزانہ 15-20 منٹ بیٹھنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل اللہ اللہ کہتا ہے اور بندے کو اس کا ادراک ہوتا ہے. اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. اور یہ ذکر قلبی جب نصیب ہو جاتا ہے تو پھر بندے کی زندگی کا بیٹھنا اٹھنا بدل جاتا ہے، آنکھ کا دیکھنا بدل جاتا ہے، زبان کا بولنا بدل جاتا ہے، دل دماغ کی سوچ بدل جاتی ہے. سچی بات کہوں کہ انسان خود ہی بدل جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نام کی خاطر آج اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، حیدرآباد کے تھے، پروفیسر تھے اور بڑا علم تھا اللہ نے ان کو عطا کیا. ان کا ایک میں نے بیان سنا تو اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اس امت کی بہت ساری نشانیاں اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر بیان کی. تو انہوں نے فرمایا کہ کون کون سی نشانیاں بیان کی؟ تو انہوں نے کہا ان میں سے ایک نشانی یہ کہ یہ امت اللہ کے نام کو یاد کرنے کے لیے اکٹھی ہوا کرے گی. اب آپ بتائیے، آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کوئی تجارت کی نیت سے یا کوئی جسمانی علاج کی نیت سے؟ صرف اللہ کے نام کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو یہ اس امت کی نشانی پہلی کتابوں میں بھی لکھی گئی. مختلف شہروں سے ہوں گے، مختلف قبیلوں سے ہوں گے اور وہ ایک جگہ پر جمع ہوں گے اللہ کی یاد کی خاطر. یہ مجمع اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ فرشتے بھیجتے ہیں جو ان کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں اور اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کر دیتا ہے. اب آپ بتائیے کہ جب اللہ کے فرشتے محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ ان پر رحمتیں برساتے ہیں تو پھر آنے والا کبھی محروم ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو بلکہ ملائکہ میں بیٹھ کر تذکرے کرتے ہوں گے، فلاں جگہ دیکھو میرے اتنے بندے میری محبت میں سفر کر کے گھروں کو چھوڑ کر اتنے دن کے لیے آئے. بارش بھی ہو رہی تھی، کھانے پینے کی بھی تنگی تھی، مگر انہوں نے 3 دن رات میری یاد میں میری محبت میں گزارے. دیکھو میرے بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ کے ہاں اس محفل کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس ایک ایسا بندہ بھی آیا کہ جو قریب سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا بھئی اتنے لوگ بیٹھے ہیں تو چلو میں دیکھتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں. وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے پوری محفل کے لوگوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا. فرشتے نے کہا یا اللہ، باقی تو چلو اس مقصد کے لیے آئے تھے اور ان کی آپ نے بخشش کر دی، ایک بندہ تو بس گزر رہا تھا، وہ ان کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، یہ میرے ایسے بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. تو جو گزرتا ہوا قریب آ کے کھڑا ہو جائے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں. اور جو یہ مقصد دل میں لے کے آئے، آپ سوچئے پھر ان کی بخشش کتنی آسان ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہوئی. مجھے لگتا ہے کوئی والدین کی دعا لگی، استاد کی دعا لگی، یا کسی کے ہاتھ کا کوئی دیا ہوا کام آیا
کہ اللہ نے ہم پر ترس کھا لیا اور اللہ نے آج ہمیں یہاں اکٹھا فرما دیا. اگر کسی کے گھر میں بیوی بیمار ہو جاتی، بچہ بیمار ہو جاتا تو کوئی آ سکتا تھا؟ 100 ادھر تھے. اچھا دیکھیں، ہمارے کئی دوستوں نے آنے کے ارادے کیے تھے، فلائٹیں کینسل ہو گئیں. ہمارے ایک عزیز ہیں قریبی، وہ نیو یارک سے چلے اجتماع میں شرکت کے لیے، جب ترکی پہنچے تو پتہ چلا کہ پاکستان کی فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں. اب نہ آگے کے نہ پیچھے کے نہیں آ سکتے. ہمیں جو اللہ نے یہاں پہنچا دیا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ کمال کس کا ہے؟ اس کمال والے کا کمال ہے، اللہ کا کمال ہے. ہم اللہ کا احسان مانے کہ اللہ آپ نے اپنی یاد میں اکٹھا ہونے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما دی. اب ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں یہاں سے آپ خالی نہ واپس لوٹائیے گا. ہمارے دل کا سنورنا بہت آسان ہے. اگر اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. ایک رحمت کی نظر اللہ کی پڑ جاتی ہے، بندے کا دل سنور جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. کل کے بیان میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک بزرگ نے فرمایا، مساکین و اہل دنیا، یہ اہل دنیا کتنے مسکین ہیں کہ یہ دنیا سے آ گئے اور انہوں نے اچھی چیز کا مزہ ہی نہیں چکھا. بیٹھ جائیے کہ یہ دنیا والے مساکین ہیں کہ دنیا سے ہو کے آ گئے اور انہوں نے اچھی چیز کا مزہ ہی نہیں چکھا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اچھی چیز سے کیا مراد؟ فرمان لگے اللہ کی محبت کا جس نے مزہ ہی نہیں چکھا اس نے دنیا میں آ کے دیکھا ہی کیا ہے. فارسی کا شعر ہے، بمکہ بینی از توحید نورے، بیسرب از حبیب اللہ ظہورے، گریند و شہر ایمارا ندی دے، چیدی دی گردری دنیا رسیدے. میں مکہ میں توحید کا نور دیکھتا ہوں اور نبی علیہ السلام کے نور کا ظہور میں مدینہ میں دیکھتا ہوں. اے دوست، اگر تو نے اپنی زندگی میں مکہ اور مدینہ کو نہیں دیکھا تو بتا دنیا میں آ کے تو نے بھلا دیکھا ہی کیا ہے؟ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے. اگر اس دنیا میں آ کے ہم نے اللہ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا تو ہم نے پھر دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے؟ یہی تو وہ نعمت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا. میرے بندو جاؤ اور وہاں جا کے ایسے اعمال کرو کہ تمہارا سینہ میری محبت سے بھر جائے. اور واقعی صحابہ کرام کی ایسی کیفیت تھی، ان کے سینے اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے. ایک نوجوان تھے، ان کا نام تھا سالم، وہ ابو حذیفہ کے غلام تھے. ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی کہ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور فرمایا، سالم کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. سالم کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. کیا خوش نصیب تھے وہ. ایک اور صحابی تھے عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام عبداللہ تھا، مگر مدینہ طیبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے. والد فوت ہو گئے تھے تو چچا ان کی کفالت کرتے تھے اور چچا نے ان کو بڑے محبت سے رکھا تھا. کھانا بھی اچھا دیتا تھا اور بہترین لباس دیتا. عبداللہ شکل کا بھی بہت خوبصورت تھا. پھر اس کے اوپر جب قیمتی اور خوبصورت لباس پہنتا تو اس کی جوانی کو دیکھ کے، اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لوگ حیران ہوتے تھے. چنانچہ عبداللہ جب مدینہ طیبہ آتا تو لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھتے تھے کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور کتنے اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں
کہ عبداللہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب واپس گھر گیا تو چاہتا تو وہ تھا کہ میں نبی علیہ السلام کی محبت کو چھپاؤں، مگر محبت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اس کے چچا نبی علیہ السلام کا نام لیتے یا والدہ لیتی تو عبداللہ ذرا ادھر دیکھتا، توجہ سے بات سنتا، تو گھر والوں نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ چنانچہ چچا نے ایک دن اس کو بٹھا کر پوچھا، عبداللہ سچ سچ بتاؤ کیا تم مسلمان بن گئے ہو؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، ہاں میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چچا کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں، تمہیں بہترین غذا دیتا ہوں، تمہیں کھانا دیتا ہوں، لباس دیتا ہوں، اور تو ایسا نمک حرام کہ ہم اپنے ماں باپ کے دین پہ جمے ہوئے ہیں، تو ہمارے دین کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں پھر اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں نکال دوں گا۔ عبداللہ نے کہا نکال دے، میں چلا جاؤں گا۔ چچا کو اور غصہ آیا، اس نے تو پٹائی کی پہلے، جب ٹکا کے مار لیا نا اور اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اس نے کیا کیا کہ عبداللہ کے جسم پہ جو لباس تھا نا، پورا لباس کاٹ کے اتار دیا۔ یہ لباس میں تجھے سلوا کے دیا تھا، اب یہ لباس میں اتارتا ہوں۔ چنانچہ بالکل جیسے چھوٹا بچہ بالکل برہنہ ہوتا ہے، عبداللہ کو اس طرح برہنہ حالت میں اس نے اپنے گھر سے دھکا دے دیا۔ اب جوان عمر بیٹا جب اس طرح برہنگی کی حالت میں گھر سے باہر نکلا تو ماں کچھ کر تو سکتی نہیں تھی۔ اس نے کیا کیا کہ ایک چادر تھی جو اپنے سر پہ عورتیں بڑی چادر لیتی ہیں، اس نے وہ چادر گلی میں ڈال دی کہ میرا بیٹا کم از کم میری چادر سے اپنے سطر کو تو چھپا لے گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرا ٹکڑا جیسے سردیوں میں گرم چادر لپیٹتے ہیں اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ پھر عبداللہ سوچنے لگا میں کہاں جاؤں؟ تو دل نے کہا کہ جن کی خاطر یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے اب مجھے انہی کے پاس جانا ہے۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آئے۔ فجر کے بعد کا وقت ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے ہیں اور صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، یہ وہی نوجوان تھا جو اتنے خوبصورت لباس پہنتا تھا، لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے، آج 2 چادروں میں لپٹا ہوا آ رہا ہے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ جب عبداللہ علیہ عنہ آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنی پٹائی ہوئی، اپنے زخم کو نشان دکھائے اور میرے تو کپڑے بھی اتار لیے گئے، اور یہ والدہ کی چادر ہے جس میں کہ میں اپنے جسم لپیٹ کے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا عبداللہ، یہ جو اصحاب صفہ ہیں نا مسجد میں جو مہاجرین ہیں، جو دین سیکھنے والے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ وقت گزارو۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بڑی قربانی دے کے آئے تھے نا تو ان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے یہ کبھی کبھی مسجد نبی کے گیٹ پہ نا زور سے اللہ 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 یہ الفاظ کہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں نظم و نسق بہت زیادہ تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹ پھیلائی، عبداللہ تمیز سے کام لو، کیا ایسی باتیں کر رہے ہو، چلاؤ مت، آواز نیچی رکھو۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہنا، یہ جو کرتے ہے اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک غزوہ کے لیے نکلنے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبداللہ ذوالوجہین رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ کچھ سفر طے ہو گیا، ایک جگہ پر قیام ہوا، وہ جگہ بڑی سرسبز تھی اور موسم میں ذرا خنکی تھی، ٹھنڈ تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا ہے
تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں ان کی تباہ پرسی کے لیے جاتا ہوں. چنانچہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ سب ساتھ ہیں اور نبی علیہ السلام عبداللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے آئے. اچھا، بخار تیز تھا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بس لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بند کر کے. نبی علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو میرے آقا کو یاد آ گیا یہ نوجوان کتنی نعمتوں کی زندگی گزار رہا تھا، اس نے اللہ کی خاطر اس جو ہے وہ تکلیف کو برداشت کیا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آ کر بیٹھے اور اس کے سر کے نیچے سے سرہانے کو ہٹا دیا اور اس کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا. یہ عبداللہ عنہ وہ صحابی ہے جن کو اس حال میں موت آئی کہ ان کی نگاہیں نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر جمی ہوئی تھیں اور ان کا سر نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں تھا. انہوں نے آخری سانس لیا اور ان کی اوپر پرواز کر گئی. آقا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ عبداللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کو نبی علیہ السلام کی مبارک گود کے اندر موت آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو نہلا دو اور تیار کر دو. پھر نبی علیہ السلام کی جو اپنی چادر مبارک تھی نا، نبی علیہ السلام نے وہ چادر دی اور صحابی سے فرمایا کہ عبداللہ کو کسی اور کپڑے میں کفن نہیں دینا، میری چادر کا کفن دینا ہے. اللہ کی قدردانی دیکھیے، جس جسم کو اللہ کے لیے ننگا کیا گیا، آج اللہ اس بدن کو محبوب کی چادر سے ڈھانپ رہے ہیں. ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کفن مل رہا ہے. نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر عبداللہ عنہ کو لے کر گئے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے. شریعت کا حکم ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی بندہ ہونا وہ قبر میں اترے میت کو زمین پہ رکھنے کے لیے. اب عبداللہ کا تو کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں وہاں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو قبر میں اتاروں گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عبداللہ عنہ کی قبر میں نیچے اترے اور آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کی میت کو لیا اور اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا. پھر ان کی میت کو زمین پر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی. اس بات کو سن کے تو عمر لانو وجد میں آ گئے. کیا بات کہی؟ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا. حضرت عمر لانو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور تمنا کیا کرتے تھے کاش عبداللہ کی جگہ عمر الخطاب کی لاش ہوتی اور محبوب یہ فرماتے، اے اللہ، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جانا. اللہ کی قدردانی کی انتہا دیکھیے. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان خانقاہوں میں یہی عشق کی پڑیا ملتی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات. اگر اللہ کی محبت کو درمیان سے نکال دو تو شریعت پھر پیچھے کیا رہ جاتی ہے؟ چند نظریات ہی رہ جاتے ہیں. اس لیے انسان دنیا میں جیے تو اللہ کی محبت میں جیے اور اس نعمت کو دنیا سے لے کر آخرت کی طرف جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا جس کو ساری مخلوق سنیں گی کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ عرش کے قریب ہو جائیں. جیسے لوگ ممبر کے قریب ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ سے محبت کرنے والے اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے. تو فرشتے ہم سے پوچھیں گے آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرنے والے؟ وہ کہیں گے ہم نے تو پوری زندگی اللہ کی محبت میں ہی گزاری. ہم ذکر بھی کرتے تھے، تسبیحات بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، 5 وقت نماز باجماعت پڑھتے تھے، تکبیر اولیٰ کا خیال رکھتے تھے، اور ہم نے تو سروزہ بھی لگایا تھا، چیلا بھی لگایا تھا، 4 مہینے بھی لگائے تھے، اور دین کی خاطر ہم نے مال بھی خرچ کیا، جان بھی اپنی لگائی، سب کچھ اللہ کے لیے لگایا. اور ہم تو راتوں کو بھی جاگتے تھے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا. آج آپ نے کہا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو بھئی ہم آگے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تصدیق فرمائیں گے میرے فرشتے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ میری یاد میں زندگی گزارتے تھے، رات کے آخری پہر میں یہ مصلے پہ بیٹھے رہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے اور میری یاد میں زندگی گزارتے تھے. یہ تو موت کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی. آج یہ لوگ عرش کے قریب آئے ہیں، فرشتے ان سب کو بتا دو یہ سارے کے سارے بلا حساب جنت چلے جائیں. تو محبت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے بندے کا. بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں قصور میں. ان کا پنجابی کا کلام بڑا عجیب ہے. وہ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، اگر صاف کاغذ ہوں اور میں ان کی جلد بنا دوں کتاب کی شکل میں تو اس کو کتاب تو کوئی نہیں نہ کہے گا، اس پر تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے. اور ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا، کوئی گلاب کا پھول ہوتا ہے ورنہ باقی دوسرے پھول ہوتے ہیں. کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے تے جیکر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے. اور بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگائے تو پھر یار سے حساب لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، دل ہی نہیں چاہتا حساب لینے کو. تو اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب نہیں لیں گے، فرمائیں گے میرے بندے تم مجھ سے محبت کرتا تھا، اس کا یہ انعام ہے، بلا حساب جنت میں داخل ہو جا. فارسی کے چند اشعار سن لیجئے. امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے ہیں، فرماتے ہیں جان ز تن